السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے تمام دوست احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم جانیں گے نماز میں کون سی چیزیں واجب ہے اور واجب کسے کہتے ہیں، اس کی تعریف کیا ہے اور نماز کے فرض اور واجب میں کیا فرق ہے۔ ہم نے فرائض پڑھ لیے، شرائط پڑھ لیے اور ابھی واجبات پڑھے، تو فرض اور واجب میں کیا فرق ہے، دونوں کے اندر فرق کیا ہے، اس کے حکم میں کوئی الگ، فرض کا حکم کچھ اور ہے یا واجب کا حکم کچھ اور ہے، واجب کا کیا حکم ہے، فرض کا کیا حکم ہے، اگر فرض چھوٹ جائے تو ہمیں کیا کرنا ہے اور اس وقت نماز کا کیا اثر ہوگا، نماز ہوگی یا نہیں ہوگی، اور واجب اگر چھوٹ جائے تو اب آیا اس سے نماز ہوگی یا کیا نہیں ہوگی۔ تو اس حوالے سے آج ہم جانیں گے۔ تو سب سے پہلے واجبات کی تعداد، نماز کے واجبات کتنے ہیں؟ تو نماز کے واجبات کی تعداد، نماز کے واجبات 14 ہیں، 14 واجبات ہیں۔ ہر ایک کی تفصیل انشاءاللہ تعالی ابھی بیان ہوگی۔ سب سے پہلے نمبر پر قرات کرنا، یعنی فرضوں کی پہلی دونوں رکعتوں میں قرات کرنا۔ یاد رکھیے جو فرض نماز ہوتے ہیں، جو ہمارے 5 وقت نماز ہے، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، ان کی جو فرض نمازیں ہیں، فجر کی 2 رکعتیں فرض، ظہر کی 4 فرض، عصر کی 4 فرض، مغرب کے 3 فرض، عشاء کے 4 فرض، یہ جو فرض نمازیں ہیں ان کی پہلی دونوں رکعتوں میں قرات کرنا یہ واجب ہے۔ بعد والے کا حکم کیا ہے؟ بعد والے میں قرات کرنا، یعنی تیسری چوتھی میں قرات کرنا واجب نہیں ہے، پہلی دونوں رکعتوں میں قرات کرنا واجب ہے۔ اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا جو ائمہ حضرات نماز پڑھاتے ہیں تو صرف وہ پہلی دونوں رکعتوں میں قرات کرتے ہیں، بعد والی دونوں رکعتوں میں قرات کرنا واجب نہیں ہے۔ تو یہ سب سے پہلا واجب ہے، یعنی پہلی دونوں رکعتوں میں قرات کرنا۔ دوسرے نمبر کا واجب ہے فرض نمازوں کی تیسری اور چوتھی رکعت کے علاوہ تمام نمازوں کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنا، یہ واجب ہے۔ سورہ فاتحہ آپ جو فرض نمازیں پڑھتے ہیں اس کی تیسری چوتھی رکعتیں، اس میں پڑھنا واجب نہیں ہے، اس کے علاوہ آپ سنتیں پڑھتے ہیں یا نوافل پڑھتے ہیں، جو بھی پڑھتے ہیں، تمام کی تمام رکعتوں کے اندر سورہ فاتحہ کا پڑھنا واجب ہے۔ آپ اگر فرض نمازیں پڑھ رہے ہیں، مثلا ظہر کی 4 رکعتیں، تو پہلی دونوں رکعتوں میں تو قرات کرنا واجب ہے، تیسری رکعت کے اندر اور چوتھی رکعت کے اندر سورہ فاتحہ پڑھنا واجب نہیں ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ سنتیں پڑھتے ہیں، وہی ظہر کی سنتیں ہیں، پہلی کی سنتیں ہیں، بعد کی 2 رکعتیں، اس کے علاوہ مغرب کی، عشاء کی سنتیں ہیں، یا نفل پڑھنا چاہ رہے ہیں، تو اس کی جتنی جون سی بھی رکعت ہوگی، تمام کی تمام، تیسری ہو، چوتھی ہو، پہلی ہو، دوسری ہو، سب کے اندر سورہ فاتحہ پڑھنا واجب ہے، فرض کی تیسری چوتھی رکعتوں کے علاوہ، یعنی فرض کی تیسری چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنا واجب نہیں ہے۔ اس کے بعد تیسرے نمبر پر سورہ فاتحہ کو سورت سے پہلے پڑھنا، یہ بھی واجب ہے۔ یہ بھی یاد رکھے جب قرات کرتے ہیں ہم فرض نمازوں کے اندر یا کسی نماز میں بھی، تو یہ قرات میں سب سے پہلے سورہ فاتحہ کو پڑھنا واجب ہے، یعنی پہلے سورہ فاتحہ پڑھیں گے، اس کے بعد والی سورت پڑھیں گے۔ قرات کرتے ہیں ہم، اور قرات کی تفصیلات بھی آئے گی، تو یہ جو ہم قرات کرتے ہیں یہ قرات بعد میں ہوگی اور سورہ فاتحہ پہلے۔ ایسا نہ ہو کہ کسی نے پہلے کوئی دوسری سورت پڑھ لی اور اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھی، تو یاد رکھیے سورہ فاتحہ کو پہلے پڑھنا واجب ہے، اور اگر کسی نے پہلے نہیں پڑھی، پہلے قرات کر لی، دوسری کوئی آیت پڑھی یا سورت پڑھی، اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھی، تو سمجھو انہوں نے واجب چھوڑ دیا۔ اب واجب چھوڑنے کی وجہ سے نماز کا کیا حکم ہوتا ہے، یہ انشاءاللہ ہم فرض اور واجب دونوں کے فرق میں اس بات کی تفصیل بیان فرمائیں گے۔ اس کے بعد ہے قرات اور رکوع میں اور سجدوں اور رکعتوں میں ترتیب قائم رکھنا، یعنی آپ جس طریقے سے نماز پڑھتے ہیں، جس طرح ہم سب سے پہلے تکبیر کہتے ہیں، پھر ثنا پڑھتے ہیں، پھر اسی طریقے سے قرات کرتے ہیں، اور پھر رکوع کرتے ہیں، پھر رکوع سے کھڑے ہوتے ہیں، پھر سجدے میں جاتے ہیں، مکمل طور پہ ترتیب ہوتی، تو اسی لیے ترتیب کا خیال رکھنا بھی واجب ہے۔ ایسا نہ ہو کہ پہلے کسی نے تکبیر پڑھی، پھر اس کے بعد جو ہے نا قرات پڑھی اور سیدھا سجدہ میں چلا گیا، سجدے میں گیا، اس کے بعد کھڑا ہو کے پھر رکوع میں جا رہا ہے، رکوع بعد میں کر رہا ہے اور سجدہ پہلے کر رہا ہے، تو ترتیب بالکل الٹ دے رہا ہے، تو گویا یہ واجب چھوڑ رہا ہے۔ تو ترتیب کا قائم رکھنا بھی نماز کے اندر واجب ہے۔ اس کے بعد اگلا واجب ہے قوما کرنا۔ قوما کرنا یعنی رکوع سے اٹھ کر سیدھا کھڑا ہو جانا، یہ بھی واجب ہے۔
بہت سے احباب ایسے ہوتے ہیں کہ رکوع کیا، رکوع سے ہی سیدھا سجدے میں چلے آتے ہیں، سیدھا کھڑا نہیں ہوتے قومے کے لیے۔ اس طرح ہم رکوع میں جاتے ہیں، رکوع کے بعد سمیع اللہ لمن حمدہ کہہ کر کے ہم کھڑے ہو جاتے ہیں بالکل سیدھا، تو یہ کھڑا ہونا واجب ہے۔ کوئی رکوع میں گیا، رکوع سے ڈائریکٹ اللہ سمیع اللہ لمن حمدہ نہیں کہا، اور کہنا واجب نہیں، لیکن سمیع اللہ لمن حمدہ کہہ کر کھڑا ہونا، یعنی قومے میں بالکل سیدھا کھڑا ہونا رکوع سے، یہ واجب ہے۔ اگر کسی نے رکوع کیا اور رکوع کے بعد سیدھا اللہ اکبر کہہ کر سجدے میں چلا گیا اور سیدھا کھڑا نہیں ہوا، تو وہ شخص نماز کے اس واجب کو چھوڑنے والا شمار ہوگا۔ اسی طرح جلسہ کسے کہتے ہیں؟ جلسہ یعنی دونوں سجدوں کے درمیان میں سیدھا بیٹھ جانا۔ جیسے سجدہ کرنا یہ فرض ہے، رکوع کرنا یہ فرض ہے، رکوع کر کے سیدھا کھڑا ہو جانا یہ واجب ہے۔ اسی طرح دونوں سجدے یہ فرض ہیں۔ پہلا سجدہ کرنے کے بعد جب اللہ اکبر کہہ کر بیٹھتے ہیں جلسے میں، یہ بیٹھنا بھی واجب ہے۔ البتہ یہی یاد رکھے کہ اگر کوئی شخص نہیں بیٹھتا، بہت سارے ایسے لوگ اللہ اکبر کہا اور وہ بیٹھے نہیں تھے، کوے کی طرح ٹھونگی فوراً دوبارہ سجدے میں چلے گا، بیٹھے نہیں، اللہ اکبر کا تھوڑا اٹھے اور جو بیٹھ نہ پائے تھے دوبارہ فوراً سجدے میں چلے گا، تو یہ اس سے واجب اس کا ادا نہیں ہوگا۔ یہ خیال رکھے کہ بالکل اللہ اکبر کہہ کر بیٹھنا، پھر بیٹھ کر پھر سجدے میں جانا یہ واجب ہے، اسے جلسہ کہتے ہیں، تو اس کا بھی خیال رکھا جائے۔ اس کے بعد اگلا واجب ہے تعدیل ارکان۔ تعدیل ارکان یعنی رکوع، سجدہ وغیرہ کو اطمینان سے اچھی طرح ادا کرنا۔ اچھی طرح اطمینان سے ادا کرنے کا مطلب جیسا ابھی بیان ہوا ہے کہ جیسے رکوع میں گئے تو اطمینان سے رکوع کیا، پھر سیدھا کھڑے ہو، بالکل سیدھے کھڑے ہو گئے، پھر سجدے میں گئے تو مکمل طور پہ سجدہ کیا اور سجدے سے اٹھ کے بالکل اس طرح بیٹھے کہ واقعی اطمینان سے بیٹھ گئے، اور پھر دوبارہ سے سجدے میں جائے اطمینان کے ساتھ۔ تو یہ ہر چیز کو اطمینان کے ساتھ کرنا کہ واقعی وہ رکن مکمل طور پر ادا ہو جائے۔ حدیث شریف میں آتا ہے ایک شخص آیا اور اس نے جو ہے بڑی جلدی نماز پڑھی، اللہ اکبر کہا اور فوراً رکوع میں گیا، فوراً اٹھ گیا۔ رکوع میں جانے سے بعد جیسے کوہ ٹھونگ سا مارتا ہے نا، ٹھونگ مار کر فوراً اٹھ گیا، پھر سجدے میں گیا، فوراً اس طرح جلدی سجدے کیے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قم فصلی فإنک لم تصلی، اٹھو دوبارہ نماز پڑھو، سمجھو تمہاری نماز ہوئی نہیں ہے، تم نے نماز پڑھی ہی نہیں ہے۔ تو لہٰذا یہ واجبات میں سے ہے، بالکل اطمینان کے ساتھ ہر رکن کو ادا کرنا یہ واجب ہے۔ اس طرح کم از کم اتنا ہو کہ اطمینان کے ساتھ آپ سجدے میں گئے تو تسلی سے ایک مرتبہ سبحان اللہ تو پڑھ سکے، اتنا تو واجب ہے کہ سبحان ربی الاعلی یہ تو ایک دفعہ پڑھ سکے۔ اسی طرح رکوع میں جاتے ہیں تو سبحان ربی العظیم ایسا گئے اور اللہ اکبر کہہ کے رکوع میں گئے فوراً اٹھ گئے، تو یہ تعدیل ارکان چھوڑنے والا ہوگا۔ تو تعدیل ارکان بھی کہ ہر رکن کو اطمینان کے ساتھ ادا کرنا یہ بھی نماز میں واجب ہے۔ اس کے بعد ہے قاعدہ اولیٰ۔ قاعدہ اولیٰ یعنی 3 یا 4 رکعت والی نماز میں 2 رکعتوں کے بعد تشہد کی مقدار بیٹھنا۔ مثلا مغرب کی نماز 3 رکعت والی ہے تو بھی ہم دوسری رکعت پہ جو بیٹھ جاتے ہیں، دونوں سلاموں کے بعد بیٹھتے ہیں، تو صرف دونوں سلاموں کے بعد اتحیات جتنی دیر میں ہم پڑھ لیتے ہیں اتنی دیر تک بیٹھنا یہ واجب ہے۔ اتحیات پڑھنا باقاعدہ واجب ہے، لیکن صرف اتنی دیر تک بیٹھنا یہ بھی واجب ہے۔ اگر کوئی بیٹھا نہیں اتنی دیر تو اس صورت میں وہ بھی واجب کو چھوڑنے والا ہوگا۔ جیسے دونوں سجدے کیے اس کے بعد بیٹھ کے فوراً اٹھ گئے، اتنی دیر نہیں بیٹھے تو وہ بھی واجب چھوڑنے والا ہوگا۔ اس لیے 2 سجدوں کے بعد 3 رکعت والی نماز یا 4 رکعت والی نماز ہے تو بھی دوسری رکعت میں بیٹھا جاتا ہے، اسی طرح 3 رکعت والی نماز ہے تو بھی دونوں سجدوں کے بعد دوسری رکعت میں بیٹھا جاتا ہے، تو یہ بیٹھنا واجب ہے، اور وہ بھی اتحیات کے جتنی دیر میں پڑھ لیتے ہیں اتنی دیر بیٹھنا واجب ہے۔ اس کے بعد تشہد کی مقدار بیٹھنا، دونوں قاعدوں میں تشہد پڑھنا سبھی بیان ہوا تھا کہ دونوں دوسری رکعت کے اندر دونوں سجدوں کے بعد صرف اتحیات جتنی دیر میں پڑھ لیتے اتنی دیر بیٹھنا بھی واجب، اور اسی طرح اس وقت تشہد پڑھنا بھی اتحیات للہ والصلوات یہ بھی پڑھنا واجب، اور یہ دوسری رکعت میں بھی واجب ہے۔ اور جو آخری قاعدہ ہے جس کے بعد سلام پھیر دیا جاتا ہے، 3 رکعت والی نماز ہے جس مغرب کی تو تیسری رکعت، اور 4 رکعت والی نماز ہے تو چوتھی رکعت میں بیٹھ کر اتحیات پڑھنا یہ واجب ہے۔ اس کے بعد اگلا واجب ہے بلند آواز سے قرات کرنا۔ اب
بعض نمازیں ایسی ہیں جس میں قرات بلند آواز سے کرنی ہوتی ہے، تلاوت بلند آواز سے کرنی ہوتی ہے، اور بعض نمازیں ایسی ہیں جن میں قرات آہستہ نماز سے کی جاتی ہے۔ تو جن نمازوں کے اندر قرات بلند آواز سے کرنا واجب ہے تو وہ کون کون سی نمازیں، ہمیں کن کن نمازوں کے اندر بلند آواز سے قرات کرنا ہے، اور کون سی ایسی نمازیں جن میں قرات آہستہ آواز سے پڑھنا واجب ہے۔ تو امام کو نماز فجر، مغرب، عشاء، جمعے کی نماز، دونوں عیدوں کی نماز، تراویح اور رمضان شریف کے جو تراویح کے بعد فطریں پڑھتے ہیں جماعت کے ساتھ، اس میں بھی آواز سے، بلند آواز سے قرات پڑھنا یہ واجب ہے۔ اگر کسی نے فجر کی نماز پڑھائی امام نے، یہ امام کے لیے ہے، اور امام نے جو قرات آہستہ کی، یا مغرب کی نماز پڑھائی، یا عشاء کی نماز پڑھائی، یا عید کی نماز پڑھائی اور قرات آہستہ کی، تو اس سے ان کا واجب چھوٹ جائے گا، گویا انہوں نے ایک واجب چھوڑ دیا۔ واجب ان پر تھا کہ قرات بلند آواز سے کرے، تو لہٰذا ان نمازوں کے اندر قرات بلند آواز سے پڑھنا واجب ہے۔ اور عصر، ظہر اور جو دن میں پڑھی جانے والی نفل نمازیں ہیں، ان نمازوں میں قرات آہستہ پڑھنا واجب ہے۔ ان نمازوں کے اندر قرات آہستہ پڑھی جائے گی، امام بھی آہستہ قرات کرے گا۔ تو اگر اس حوالے سے یاد رکھے کہ اگر کسی نے، جس میں واجب یہ تھا کہ بلند آواز سے قرات کرنی ہے، اور اس نماز میں کسی نے آہستہ آواز سے قرات کر لی، یا اسی طرح ظہر عصر میں آہستہ قرات کرنی ہوتی ہے، اور کسی نے ان نمازوں کے اندر بلند آواز سے قرات کر لی، تو اس سے واجب چھوٹ جائے گا۔ اسی طرح اگر کسی نے قرات بلند آواز سے جس نمازوں میں قرات کری جاتی ہے، مثلا فجر کی نماز ہے، امام نے نماز شروع کی، اور شروع کرنے کے بعد وہ قرات جو ہے نا آہستہ پڑھ لی، اور آہستہ تقریباً انہوں نے 3 آیتیں آہستہ پڑھ لی، اتنی پڑھ لی جس سے نماز ہو جاتی ہے، اتنی انہوں نے پڑھ لی، تو اس سے کیا ہوگا، یہ سمجھے کہ ان پر سیدھا صاحب واجب ہو گیا، اور کہ یہ انہوں نے گویا ایک واجب چھوڑ دیا۔ تو اس حوالے سے خیال کرنا ہے کہ ظہر اور عصر جو دن کی نمازیں ہیں، ان میں قرات آہستہ پڑھی جائیں گی، اور جو رات میں نمازیں پڑھی جاتی ہے، فجر بھی چونکہ اندھیرے میں ہی ہوتی ہے، فجر ہے اور یہ ہے، اس کے علاوہ جو عید کی نماز اور جمعے کی نماز ہے یہ روشنی میں ہوتی ہے، لیکن اس کا حکم باقاعدہ قرات بلند آواز سے کرنے ہی کا ہے، اس میں بلند آواز سے کرنا ہے۔ اس کے علاوہ جو 5 وقتہ نمازیں ہیں، ان میں رات کی نمازوں میں ہی قرات بلند آواز سے پڑھی جائے گی۔ اس کے بعد اگلا واجب ہے لفظ سلام کے ساتھ نماز سے علیحدہ ہونا، یعنی نماز جب ہم ختم کر رہے ہوں گے، پوری نماز مکمل ہو جائے، تو السلام علیکم جو ہم پڑھ کر نماز ختم کرتے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہنا یہ واجب۔ اگر کسی نے کوئی اور لفظ استعمال کیا، یا کسی اور طریقے سے نماز ختم کر دی اور باتیں کرنے لگ گئے، بس اتحیات پڑھی، درود شریف کے بعد کی دعا پڑھ کے باتوں میں مشغول ہو گئے، یہ کوئی اور طریقہ اختیار کیا، فوراً دعا مانگنے لگ گئے، سلام نہیں پھیرا، تو گویا السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ کے انہوں نے نماز نہیں ختم کی، تو گویا انہوں نے ایک واجب چھوڑ دیا۔ اس کے بعد ایک اور واجب یہ ہے کہ وتر میں دعائے قنوت پڑھنا، جو عشاء کے بعد، عشاء کی نماز میں، عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد وتر پڑھی جاتی ہے، 3 رکعت وتریں ہیں، تیسری رکعت کے اندر قرات کے بعد دعائے قنوت پڑھنا یہ واجب ہے۔ اسی طرح دعائے قنوت سے پہلے اللہ اکبر کہنا یہ بھی واجب ہے، تکبیر کہنا واجب ہے، اور اس کے بعد دعائے قنوت کہنا بھی واجب ہے۔ البتہ جو ہاتھ اٹھاتے ہیں اللہ اکبر کہتے ہوئے، یہ ہاتھ اٹھانا باقاعدہ سنت ہے، تو اللہ اکبر تکبیر کہنا اور دعائے قنوت پڑھنا وتر کے اندر یہ واجب ہے۔ اگر کسی سے رہ گئی، کسی نے تکبیر نہیں کہی یا دعائے قنوت نہیں پڑھی، تو اس سے وہ شخص واجب چھوڑنے کا مرتکب ہوگا۔ اس کے بعد آخری واجب کیا ہے؟ تکبیر زائد پڑھنا، دونوں عیدوں کی نماز میں تکبیر زائد پڑھنا۔ تکبیر زائد سے مراد عید کی نماز میں آپ دیکھتے ہیں کہ جب امام اللہ اکبر کہتا ہے، جس طرح عام دیگر 5 وقتہ نمازیں ہوتی ہیں، نماز پڑھی جاتی ہے، تکبیر کہتے ہیں، اس کے بعد عید کی نماز میں 3 تکبیر پہلی رکعت کے اندر ہوتی ہے، 3 تکبیر دوسری رکعت میں، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر 3 دفعہ کہا جاتا ہے۔ یہ 6 زائد تکبیریں ہیں، اور یہ جو 6 زائد تکبیریں ہیں یہ بھی عید کی نماز میں یہ پڑھنا واجب ہے۔ اب ہم یہ جانیں گے کہ نماز کے فرض اور واجب میں فرق کیا ہے۔
تو نماز کے فرض، ویسے فرض کی الگ تعریف اور ہے، واجب کی الگ تعریف اور ہے، لیکن ابھی فی الوقت جو نماز کے اندر فرائض ہیں اور واجب ہے، ان کے درمیان ہم اس اعتبار سے صرف حکم کے اعتبار سے فرق سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ اگر کسی شخص کا فرائض جو پہلے بیان ہوا ہے اس میں سے فرائض میں سے کوئی ایک چھوٹ جاتا ہے، جان بوجھ کے چھوٹتا ہے یا بھولے سے چھوٹتا ہے، انجانے سے چھوٹ جاتا ہے، مثلا قرات کرنا فرض ہے، رکوع کرنا فرض ہے، سجدہ کرنا فرض ہے، کوئی شخص قرات کرنا بھول جائے یا جان بوجھ کے نہ پڑھے تو اس صورت میں نماز بہرحال ادا نہیں ہوگی، دوبارہ نماز پڑھنی پڑے گی فرض چھوٹنے کی صورت میں۔ جبکہ واجب کا حکم کیا ہے؟ اگر کسی شخص سے یہ جو واجبات ابھی بیان ہوئے ہیں، سورہ فاتحہ پڑھنا، قاعدہ اولا، قرات کو سورہ فاتحہ کے بعد پڑھنا، سورہ فاتحہ کو پہلے پڑھنا، ترتیب رکھنا، تعدیل ارکان، یہ جتنے واجبات ابھی بیان ہوئے ہیں، ان میں سے اگر کوئی ایک بھولے سے چھوٹ جائے، بھولے سے کسی نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھ سکا، بھولے سے کسی نے سورہ فاتحہ کے ساتھ کوئی اور دوسری سورت نہیں ملا سکا، اب یہ بھی یاد رکھیے کہ ایک تو سورہ فاتحہ کی تلاوت کرنا، اس کے بعد اب سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، اس کے بعد کوئی ایک بڑی آیت یا چھوٹی آیت تو 3 آیتیں ہونی چاہیے، اسی طرح کوئی چھوٹی سورت پڑھنا، یہ مقدار ہے۔ تو کوئی جو ہے سورہ فاتحہ ہی پڑھنا بھول گیا، قرات کر لی اس نے، فرض قرات 3 آیتیں پڑھ لی تھی لیکن سورہ فاتحہ نہیں پڑھی، یا سورہ فاتحہ کو بعد میں پڑھ لی، یا رکوع کر کے سیدھا کھڑا ہونا بھول گیا، یا اتحیات بھول گیا، ان واجبات میں سے کوئی ایک بھول گیا، تو بھول جانے کی صورت میں اس کا ازالہ اس طرح ممکن ہے کہ آخر میں سجدہ صحاف کر لیا جائے۔ سجدہ صحاف کس طرح کرے گا یہ انشاءاللہ تعالی ہم آئندہ ویڈیو کے اندر بتائیں گے کہ سجدہ صحاف کا طریقہ کیا ہے، مستقل طور پر اس کو بتائیں گے۔ تو سجدہ صحاف کرنے سے اس کا تدارک ہو جائے گا، نماز صحیح ہو جائے گی۔ البتہ اگر کسی نے سجدہ صحاف نہیں کیا تو اس صورت میں نماز مکمل کر لی اور بعد میں پتہ چلا تو وقت کے اندر مثلا ظہر کی نماز میں ہوا ہے تو جب تک ظہر کی نماز کا وقت باقی ہے تو اس وقت کے اندر اس نماز کا اعادہ کرنا واجب ہے۔ اور اگر کسی نے جان بوجھ کر واجب چھوڑ دیا، جانتے ہوئے کسی نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی، جان کر نہیں پڑھی، کوئی رکوع کر کے جان کر نہیں کھڑا ہوا، تو اس صورت میں تو بہرحال اس کو سجدہ صحاف کرنے سے نماز نہیں ہوگی، اس کو بہرحال نماز لوٹانا واجب ہوگا وقت کے اندر۔ جبکہ فرض چھوٹنے کی صورت میں کسی صورت میں بھی بہرحال اس کو ہر صورت میں لوٹانا واجب ہے، سجدہ صحاف کی صورت میں تدارک نہیں ہوگا، فرض سے سجدہ صحاف ادا کرنے سے بھی تدارک نہیں ہوگا، اس کی تلافی ممکن نہیں ہے۔ جبکہ اگر واجبات میں سے کوئی چھوٹ جائے تو سجدہ صحاف کر لینے سے اس کا تدارک ہو جاتا، نماز صحیح ہو جاتا۔ تو یہ فرق ہے نماز کے اعتبار سے فرض اور واجب میں۔ تو اس کے لیے ہمیں معلوم ہونا انتہائی ضروری ہے کہ کون سی چیز فرض ہے، کون سی چیز نماز کے اندر واجب ہے، تاکہ اگر نماز میں کبھی کوئی چیز رہ جائے، بھولے سے رہ جائے تو ہمیں پتہ ہو کہ اب آیا میں سجدہ صحاف کروں میری نماز ہو جائے گی، یا یہ فرائض میں سے ہے کہ اب چونکہ چھوٹ چکا ہے اب مجھے دوبارہ سے نماز پڑھنی ہوگی، میری نماز نہیں ہوئی۔ تو چونکہ نماز 5 وقتہ عبادت ہے، دن میں ہم 5 وقت نماز پڑھتے ہیں اور ہر مسلمان کے اوپر واجب ہے، فرض ہے کہ وہ بالغ ہونے کے بعد سے لے کر موت تک جب تک وہ نماز پڑھنے پر قادر ہو، جس حالت میں بھی ہو اس پر لازم ہے۔ تو جو ہماری زندگی کے معمول اور زندگی کے معمول کے اندر یہ داخل ہے تو اس کے بارے میں صحیح علم ہونا تمام جتنے بھی بالغ حضرات ہیں مسلمان ہیں ان پر فرض ہے۔